وائٹ ہیڈ جو ہے اس کا یعنی وائٹ ہیڈ ایک لفظ ہے انگریزی میں وائٹ ہیڈ. اس کا سر نیم جس کو کہتے ہیں انگریزی میں، اس کا سر نیم کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ ایک تو ترجمہ سر نیم کا لکھا ہوا ہے یہاں لغت میں دیکھ رہا تھا میں، کنیت، لیکن کنیت صحیح نہیں ہے. کنیت جس کا یعنی لفظی ترجمہ تو ہے خاندانی نام. بہرحال یہ کوئی اتنی اہم بات نہیں ہے. تو اس کا یہ جو وائٹ ہیڈ ہے، یہ اس کی جو شہرت ہے بڑی، وہ یعنی جو برٹن رسل تھا برطانوی فلسفی مشہور، اور اس کا استاد تھا، اور استاد تھا اس کا ریاضی میں کیمبرج میں. تو یہ بنیادی طور پہ ریاضی دان ہے، اور ریاضی کا خاص طور پہ جدید ریاضی کا منطق سے بھی ایک گہرا تعلق ہے. اور اس نے رسل کے ساتھ مل کر 3 حصوں میں جو ہے 3 جلدوں میں ایک ان کی کتاب ہے جس کو کہتے ہیں پرنکیپیا میتھمیٹیکا، اصول ریاضی اس کو کہہ لیں، جس میں انہوں نے مطلب یہ ہے کہ ریاضی کی منطقی بنیادیں تلاش کرنے کی کوشش کی ہے. ریاضی کی منطقی بنیادیں یہ 3 جلدوں نے انہوں نے ایک ساتھ لکھی ہے. اور بعد میں جو ہے یہ رسل کے ساتھ اس کے تعلقات خراب ہو گئے جنگ عظیم اول کی جو مخالفت کی رسل نے اس کی وجہ سے، اور بعد میں یہ امریکہ منتقل ہو گیا. اور امریکہ کی جو مشہور یونیورسٹی ہے ہارورڈ، اس میں پروفیسر ہو گیا، لیکن پروفیسر ہو گیا فلسفہ وہاں پڑھاتا تھا، اور وہاں اس نے اپنا ایک نیا فلسفہ ایجاد کیا جس کو پروسیس فلسفہ کہتے ہیں. اور اس کا بعد حلقوں میں کافی اثر ہے پروسیس فلسفے کا. تو یہ ریاضی دان تھا بنیادی طور پہ، لیکن ظاہر ہے کہ فلسفے کی طرف آ گیا، فلسفے کا استاد مقرر ہوا، اور اسی پہ ریٹائرڈ ہوا امریکہ میں ہی. اور مطلب یہ ہے کہ رسل کے برعکس یہ مذہبی بھی تھا، ان معنوں میں کہ مطلب یہ ہے کہ جو سیکولر مذہبیت ہوتی ہے مغرب میں، اس کے لحاظ اور مذہب کی توجہ بھی بیان کریں. اور چند اس میں شروع میں مطلب یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی کتابیں جیسے ریاضی کے انٹروڈکشن ٹو میتھمیٹکس، یا ریاضی کیا ہے، اس پہ ایک اس کی چھوٹی سی کتاب ہے، پڑھی تھی بہت پرانی، اور اس پہ سائنس پہ بھی اس کی ایک کتاب ہے، ابھی یہاں میری لائبریری میں کہیں ہے، دکھ رہی نہیں ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، سائنس اینڈ دی ماڈرن ورلڈ، یا اس قسم کی کوئی کتاب ہے. اور مذہب پہ بھی میرا خیال ہے اس نے کوئی کتاب لکھی ہے. تو یہ اس کا کیا کہیں گے کانٹیکس ایسے آگے، یعنی اور اس کا اصل نام میرا خیال الفریڈ ہے، اور اس کا پورا جو نام ہے وہ ہے الفریڈ نارتھ، یہ نارتھ اس کا مڈل نیم جس کو کہتے ہیں، وسطینہ وائٹ ہیڈ. تو یہ انگریز ہے، یعنی مطلب یہ کہ انگلینڈ، یعنی برطانیہ میں انگلینڈ، ویلز اور اسکاٹ لینڈ اور آئرلینڈ شامل ہیں، پارٹ آف آئرلینڈ. تو اس میں یعنی یہ رسل کے انگریز ہے، اور یہ پیدا ہوا 1861 میں، اور یہ مرا ہے 1947 میں. تو ایک لحاظ سے حضرت علامہ اقبال کا معاصر ہے. علامہ اقبال ایسے چھوٹے ہوں گے ذرا، تو علامہ اقبال پیدا ہوئے ہیں 1877 میں. تو علامہ اقبال کی عمر جو ہے وہ رسل سے زیادہ قریب ہے، کیونکہ رسل پیدا ہوا ہے جناب آپ کے برٹن رسل پیدا ہوئے 1872 میں. تو علامہ اقبال برٹن رسل کی عمر تقریباً ایک ہی ہے ان کی، گو کہ علامہ اقبال رسل تو 100 سال تقریباً جیا ہے، 98 سال. علامہ اقبال کی عمر کوئی 60 سال ہی تھی. بہرحال تو یہ نارتھ وائٹ ہیڈ جو ہے یہ انگریزی ریاضی دان، اور یہ 1947 میں جیسے میں نے کہا اس کا انتقال ہوا ہے. اور اس کی تعلیم جو ہے وہ یہ امریکہ میں مرا ہے، اس کی تعلیم کیمبرج میں ہوئی، اور وہاں جو ہے وہ پڑھاتا رہا. اس کے بعد جو ہے چلا گیا امریکہ، جیسے کہ میں نے کہا ہے. اور جو انٹرنیٹ انسائکلوپیڈیا آف فلاسفی ہے، اس کے فلسفے پہ ایک مضمون ہے، اگر مطلب یہ کہ آپ کو تفصیلی مضمون ہے تو اس کے بارے میں. تو اس کا کیا مطلب یہ ہے کہ ریاضی پہ بھی ہے، منطق میں بھی ہے، فزکس پہ بھی ہے، طبیعت، فلسفہ سائنس پہ بھی ہے، فلسفہ تعلیم پہ بھی ہے، مابعد الطبیعت پہ بھی ہے، اور مذہب پہ بھی ہے. اور اس کی جو اہم کتابیں ہیں اس کا تھوڑا تذکرہ کر دیتا ہوں، کیونکہ اب اس میں اس کی ایک جو بات کی فلسفہ اس کا جو اس نے ایجاد کیا امریکہ جانے کے بعد، اس کو کہتے ہیں پروسیس فلسفہ. تو اس پہ جو کتاب ہے وہ میرا خیال ہے اس کو کہتے ہیں پروسیس اینڈ ریالٹی.
اس کی جو کتابیں ہیں میں اس کا تذکرہ کر دیتا ہوں. جیسے کہ میں نے کہا کہ یعنی پہلے وہ تو ریاضی پہ اس نے پہلے کام کیا، تو الجبرا میں اس کی کتاب ہے، اور رسل کے ساتھ پھر اس نے بعد میں جو ہے 1910 اور 12 اور 13 میں 3 جلدوں میں پرنکپیا میتھمیٹیکا لکھی. اس کے بعد چھوٹی تھی تعارف فلسفہ، اور مضامین ظاہر ہے جو مضامین بھی کافی ہیں، اور سائنس پہ بھی کتابیں. ایک چھوٹی سی اس کی کتاب ہے جس کو کہتے ہیں سائنس اینڈ دا ماڈرن ورلڈ. ایک اور کتاب ہے جو اس کی 1926 میں ہے، اس کے لیکچر پہ مشتمل ہے، مذہب پہ، ریلیجن ان دا میکنگ. تعلیمی نظام پہ بھی اس کا کام ہے. اور ایک اس کی اور لیکچر کا مجموعہ ہے جس کو کہتے ہیں دا فنکشن آف ریزن، یعنی عقل. لیکن اس کی جو مشہور کتاب ہے میرا جو اس کے گفٹ لیکچر پہ مشتمل ہے. گفٹ لیکچر تو برطانیہ نہیں ہوتے ہیں، اب یہ نہیں پتہ کہ وہ اس زمانے میں امریکہ منتقل ہو چکا تھا کہ نہیں ہو چکا تھا، لیکن یہ اس کی ایک اہم ترین کتاب ہے اس کے فلسفے پہ، پروسیس اینڈ ریالٹی، جو اس کے گفٹ لیکچر کا مجموعہ ہے. گفٹ جو ہے کافی اہم لیکچر سیریز ہے جو، اور اس کے بعد مطلب سائنس پہ اس کی کتابیں ہیں، اور بہت مضامین ہیں. تو یہ جو اس پہ انٹرنیٹ انسائکلوپیڈیا، اسٹینفورڈ انسائکلوپیڈیا آف فلاسفی میں جو اس پہ مضمون ہے، اگر یاد رہا تو میں جب یہ ویڈیو اپلوڈ کروں گا یوٹیوب پر اور دوسری جگہ پہ تو وہ مضمون جو وائٹ ہیڈ پہ ہے اس کا لنک بھی لگا دوں گا، لیکن آپ اس کو آسانی سے تلاش کر سکتے ہیں. تو یہ میں نے کہا تھوڑا سا اس کا تعارف ہو جائے، کیونکہ اس کا تذکرہ بار بار آ رہا ہے اس وقت. لیکن مطلب یہ کہ علامہ اقبال کی فکر پہ اس کا کوئی خاص اثر ایز سچ نہیں ہے، وہ صرف اس کے مطلب یہ کہ کتاب سے کچھ اقوال کو یہاں استعمال کر رہے ہیں، اور بعد میں مطلب اصل موضوع اس کا وائٹ ہیڈ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. بہرحال اس